ہماری روزمرہ کی چیزوں میں ایک پوری کیمیا کی دنیا چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم اسی دنیا کے دو بہت ہی اہم کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایلڈیہائڈز اور کیٹونز۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ دار چینی کی وہ تیز مہک، نیل پالش ریموور کی وہ تیکھی سی بو اور مضبوط پلاسٹک، ان سب میں آخر کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ سننے میں تو یہ ایک پہیلی لگتی ہے نا؟ لیکن اس کا جواب ایک بہت ہی دلچسپ کیمیائی راز میں چھپا ہے۔ تو پھر اس پہیلی کا ہیرو کون ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ان سب کو جوڑتی ہے؟ جی، یہ خاص کیمیائی گروپ ہے، ایک کنیکشن جو ان سب کو ایک لڑی میں پیروتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کاربونل گروپ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حیرت انگیز طور پہ سادہ ہے، بس ایک کاربن ایٹم جو ایک آکسیجن ایٹم کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا رہا ہے، بس یہی چھوٹا سا C=O وہ مشترکہ دھاگا ہے، وہ کڑی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ گروپ سب میں ایک ہی ہے تو پھر یہ کمپاؤنڈز اتنے الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک سے خوشبو آتی ہے، دوسرا صفائی کرتا ہے، ایسا کیوں؟ جواب ہے اس کی لوکیشن میں۔ جی ہاں، سارا کھیل جگہ کا ہے۔ صرف اس ایک گروپ کی پوزیشن بدلنے سے کیمسٹری کے دو بالکل الگ خاندان وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں پہلے خاندان سے، ان کا نام ہے ایلڈیہائڈز۔ ان کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ یہ کنارے والے کاربونیل ہیں۔ دیکھیں، ایک ایلڈیہائڈ میں یہ جو کاربونل گروپ ہے نا، یہ ہمیشہ کاربن کی لمبی سی چین کے بالکل آخر میں لگا ہوتا ہے، بالکل جیسے کسی بیلٹ کا آخری سرا اس کا بقل۔ اور کیونکہ یہ کنارے پہ ہے، اس کا ایک بازو یعنی ایک ہائیڈروجن ایٹم بالکل کھلا رہتا ہے، اور یہی چیز اسے بہت زیادہ ری ایکٹیو بنا دیتی ہے۔ اور یہی ری ایکٹیویٹی ہی تو ان کی خاصیت ہے۔ اسی وجہ سے کئی ایلڈیہائڈز کی ایک تیز پہچانے جانے والی خوشبو یا بو ہوتی ہے۔ یہ دوسرے کیمیکل سے فوراً دوستی کر لیتے ہیں، یعنی آسانی سے آکسیڈائز ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ کیمسٹری کی دنیا کے سوشل بٹرفلائز ہیں، ہر کسی سے ملنے کو تیار۔ ارے، ان میں سے کچھ کو تو ہم سب جانتے ہیں۔ فارمیلڈیہائڈ کا نام سنا ہے، جو چیزوں کو محفوظ رکھنے کے کام آتا ہے؟ وہ ایک ایلڈیہائڈ ہے۔ اور دار چینی، اس کی وہ مخصوص میٹھی تیز خوشبو جس کیمیکل کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی سینامیلڈیہائڈ، وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ اچھا جی، اب باری ہے دوسرے خاندان کی، اور یہ ہیں کیٹونز۔ اگر ایلڈیہائڈز کہانی کے وہ کردار تھے جو ہمیشہ کنارے پر رہتے ہیں، تو کیٹونز وہ ہیں جو ہمیشہ بیچ میں، سینٹر میں رہتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی ان کا سب سے بڑا فرق ہے۔ کیٹون میں ہوتا یہ ہے کہ کاربونائل گروپ کاربن چین کے اندر بیچ میں کہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے دوسرے کاربن ایٹموں سے گھرا ہوتا ہے، جیسے کوئی اسے پروٹیکٹ کر رہا ہو۔ تو اگر ایلڈیہائڈ بیلٹ کا آخری کھلا ہوا بکل تھا، تو کیٹون وہ بیلٹ کے بیچ کا مضبوط محفوظ بکل ہے۔ اور یہ بیچ والی پوزیشن ہی انہیں ایک شیلڈ کی طرح بچاتی ہے، جو انہیں ایلڈیہائڈز کے مقابلے میں کہیں زیادہ سٹیبل یعنی مستحکم بناتی ہے۔ یہ جلدی سے کسی سے ری ایکٹ نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہترین سولونٹس بنتے ہیں، یعنی ایسے کیمیکل جو دوسری چیزوں کو اپنے اندر آسانی سے حل کر لیتے ہیں۔ اور سب سے مشہور کیٹون کون سا ہے؟ ارے وہی ایسیٹون۔ جی، وہی کیمیکل جو نیل پالش ریموور میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کی طاقتور سولونٹ ہونے کی بہترین مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دونوں خاندانوں سے الگ الگ ملاقات کر لی۔ اب وقت ہے ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کا۔ تو پیش ہے دو کاربونلز کی کہانی، ایک براہ راست موازنہ۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ایلڈیہائڈ چین کے کنارے پر، تھوڑا غیر مستحکم اور ری ایکشن کے لیے ہر دم تیار۔ دوسری طرف کیٹون چین کے بیچ میں، محفوظ اور بہت مستحکم۔ ذرا سوچیں تو، صرف ایک گروپ کی جگہ بدلنے سے کیمیائی رویے میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ کمال ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ساری کیمسٹری کا ہماری اصل زندگی سے کیا تعلق؟ کیوں یہ جاننا ضروری ہے؟ تو آئیے اب ذائقوں سے فیکٹریوں تک کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا میں کتنے اہم ہیں۔ یقین کریں، یہ کمپاؤنڈز ہماری زندگی کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ صبح جو پرفیوم لگایا، اس کی خوشبو سے لے کر ہمارے گھر کے فرنیچر میں لگے ریزنز تک۔ ایلڈیہائڈز ہمیں دلکش خوشبوئیں اور ذائقے دیتے ہیں، جبکہ کیٹونز جیسے کہ ایسیٹون صفائی اور انڈسٹری میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اور تو اور بہت سی زندگی بچانے والی دوائیں بھی انہی کی مدد سے بنتی ہیں۔ آخر میں بات وہی ہے، کاربونل گروپ کی یہی جو ری ایکٹیویٹی ہے نا، یہی انہیں کیمسٹری کی دنیا کا لیگو بلاک بناتی ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے بنیادی ٹکڑے ہیں جنہیں جوڑ جوڑ کر کیمسٹ لاتعداد نئی اور کام کی چیزیں بناتے رہتے ہیں۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یہی کہ ایٹمی ساخت میں ایک ذرا سی تبدیلی
صرف ایک گروپ کی جگہ کا بدل جانا مرکبات کی ایک پوری نئی دنیا تخلیق کر سکتا ہے، ایسی دنیا جہاں ہر کمپاؤنڈ کی خصوصیات اور کام بالکل الگ ہوں۔ تو اگلی بار جب دار چینی کی مہک آئے یا نیل پالش ریموور کی بو، تو ایک لمحے کے لیے رکیے گا اور یاد کیجیے گا کہ کیمسٹری کے دو کتنے طاقتور خاندانوں سے سامنا ہوا ہے، اور پھر سوچیے گا کہ ایسے اور کتنے ہی کیمیائی راز ہماری نظروں کے ٹھیک سامنے چھپے ہیں جو چپ چاپ ہماری اس دنیا کو شکل دے رہے ہیں۔